बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने बहुत से लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी में देखा होगा और देखने में तो बिल्कुल फिट होंगे और वो शायद बहुत कुछ कर भी रहे हों, लेकिन उनका डिप्रेशन, उनकी एंजाइटी, कोई भी किसी भी तरह की जो ओसीडी है वो कंट्रोल में नहीं हो पा रही होती। एक बहुत बड़ी रीज़न, एक बहुत बड़ी वजह आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने एक इंसान को लाइव देखा। मैं उस इंसान से गोश्त लेता था, चिकन की दुकान थी उसकी। वो हर वक़्त मेरे पास, जब भी उसके पास मैं बैठता, वैसे बाय द वे अल्लाह ही जानता है मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं किसी इंसान के साथ 10 मिनट गुज़ार दूँ ना, तो वो इंसान इसी कोशिश में रहता है कि मैं मैक्सिमम टाइम इससे जुड़ जाऊँ। तो वो जो बंदा था, मैंने उससे एक दफ़ा चिकन ख़रीदा, वो मेरा साथ अटैच हो गया। और मैंने जब भी उसके पास बैठना, वो उसने हमेशा ये कोशिश करनी कि वो मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पूछे। मैंने उसे बताया कि मैं इस तरह माइंड ट्रेनर हूँ, ये है वो है, दिमाग दा सिंपल सादा ज़ुबानों में दिमाग दा डॉक्टर हूँ। तो उसने कहा जी अच्छा ठीक है, तो ये कर दो, आप ये करते हो गया, वो करते हो गए। मैं जब भी उसके पास बैठता, उसकी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा होती थी, उसे नींद नहीं आती थी सारी रात, बेचैनी, हर वक्त डरा डरा सा, घबराया हुआ, जैसे अभी कुछ होने वाला है, अभी कुछ होने वाला। बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल में नहीं आता था, शुगर का पेशेंट था और उम्र उसकी 40 साल होगी। चिकन शॉप थी उसकी और शराब भी पीता था और नस्वार तो बहुत ज़्यादा, और स्मोकिंग, एक सिगरेट ख़त्म और दूसरी सिगरेट शुरू। चाय के बगैर उसे लगता था कि वो चल ही नहीं सकता। अब उसके अंदर ना कुछ चीज़ें थीं जो मैंने उसको नोटिस किया, मैंने उसको देखा और मैंने उसको समझाने की कोशिश की। आप किसी इंसान को समझा ही सकते हैं, किसी इंसान को बता ही सकते हैं, अब करना ना करना ये तो उसका फेल है। मैंने उसको देखा, मैं उसके साथ चूँकि बहुत ज़्यादा फ्री हो गया, मैंने देखा कि वो मुर्दा चिकन बेचता था। मैंने उसको देखा कि वो चिकन में कम तोलता था। मैंने उसको देखा कि वो बात बात पे झूठ बोलता था। और अगर उसने कोई चीज़ के प्राइस जो है ना, वो मार्केट में कुछ और है, तो वो प्राइस भी ऊपर नीचे करता था। ना नमाज़ पढ़ता था, ना सदका खैरात करता था। आप देखें ना, मेजोरिटी में लोग तो, हम लोग तो नमाज ही नहीं पढ़ते, सदका खैरात ही नहीं करते। हर वक्त पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, और सिर्फ उसकी दौड़ पैसा कमाने तक थी। इस सब को लेके वो कभी ये दवाई खा रहा है, कभी वो दवाई खा रहा है, डिप्रेशन उसका कंट्रोल नहीं हो रहा। मैंने एक दिन उसे बताया कि मेरे भाई, आप जितनी तकलीफ़ में हो ना, ये हराम की वजह से हो। आप हराम छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, शराब छोड़ दो। आप सबसे पहले झूठ छोड़ो, कम तोलना छोड़ो, मुनाफ़कत करना छोड़ो, मुर्दा चिकन बेचना छोड़ दो। आप आहिस्ता आहिस्ता शराब छोड़ दो, आप आहिस्ता आहिस्ता नस्वार छोड़ दो, आप आहिस्ता आहिस्ता सिगरेट छोड़ दो, अब आहिस्ता आहिस्ता चाय छोड़ दो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जिस पे उस बंदे का एक अजीबो गरीब सा जवाब था, ले मैं कल्ले ही मिलावट करना, ले मैं कल्ले ही झूठ बोलना, ले मैं कल्ले ही, यानी कि मैं अकेला ही ये सब कर रहा हूँ, पूरी दुनिया तो कर रही है, पूरी दुनिया को क्यों नहीं हो रहा। आपका भी अगर ये क्वेश्चन है ना कि हम सब तो सब कुछ कर रहे हैं और हमारा जो है वो फिर भी जो है वो मतलब हम डिफरेंट क्यों है, एक बंदे को डिप्रेशन होता है और एक को नहीं होता। आप समझिएगा ज़रा इस बात को, हम सब किस चीज़ से बने हैं। हमारे अंदर एक है रूह। अब रूह जो है ना, उसका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ। अब रूह में भी दो किस्म की इंसान के अंदर रूह होती है, एक होती है रूह रब्बानी और एक होती है रूह हैवानी। यानी कि एक रूह वो है जो पॉजिटिव है और एक वो रूह है जो नेगेटिव है। और ये अल्लाह ताला की तरफ से ही जो है ना, वो इजाज़त मिली हुई है शैतान को कि जब तक वो इस दुनिया में है वो भटकाएगा अल्लाह के बंदों को। अब उसमें इस सब में एक चीज़ अच्छी थी, वो अपने माँ बाप का बड़ा फर्मा बरदार था। तो इस वजह से मुझे ये लगा कि इसकी रूह पाक है और ये अपनी रूह को नापाक कर रहा है अपने अमाल से, अपनी चीज़ों से। मैंने उसे कहा कि अल्लाह के बंदे, ये सारी चीज़ें छोड़ दे, तेरे अंदर जो रूह है वो पाक है, वो रहमान के रास्ते पे चलना चाहती है, तू इसे शैतान के रास्ते पे चला रहा है। झूठ बोलना बंद कर दे, ये सारी चीज़ें कम कर दे। मिलावट करने वाला हमसे नहीं है, हम में से नहीं है। ये तो कुरान के अल्फाज है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 3 शख्स जन्नत में नहीं जाएंगे, दायमी शराबी, माँ बाप का नाफरमान और दायूस। दायूस का लफ्ज़ तो आपने सुना ही होगा। चलें, जिन्होंने नहीं सुना मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। दायूस वो होता है जो अपनी बहन को, बेटी को, बीवी को, ना महरम माँ को किसी नामहरम से पर्दा करने के लिए नहीं कहता। मतलब वो ऐसे ही बाहर निकल जाती है बगैर सर के दुपट्टे पे, बगैर सर पे दुपट्टा नहीं रखती, तो वो दायूस है। जैसे आपने बड़े दायूस देखे होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि वो जैसे वीडियोस भी बनाते हैं तो बीवी साथ बैठी है, दुपट्टा नहीं लिया हुआ,
کہنے کو وہ بڑے سمپل ہیں, بڑے شریف ہیں, لیکن وہ دایوس کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اب آپ دیکھیں, آپ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پسند, تو آپ کی روح کیسے پاک ہوگی؟ آپ کی روح کیسے اس سے جڑے گی؟ نہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں, نہ کسی چیز سے آپ جڑ رہے ہیں. آپ دیکھو, میں نے 2016 میں اس بات کو ریلائز کر لیا تھا. یہ ہے تلبینہ, اس کے بے شمار فوائد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسندیدہ خوراک ہے. یہ ڈپریشن کے لیے, انزائٹی کے لیے, سٹریس کے لیے, ذہنی سکون کے لیے, ہائی کولیسٹرول کے لیے, ڈائبٹیز کے لیے, ہائی بلڈ پریشر کے لیے, اور بہت سے ہمارے اندر سے فاضل مادوں کو نکالنے کے لیے مددگار ہے. روزانہ اگر انسان اس کا ناشتہ کرتا تو اسے حیران کن فوائد ملتے ہیں. میں نے خود اپنے ڈپریشن اور انزائٹی کو بہت حد تک کنٹرول دیکھا. یہ میرے ذاتی تجربے میں بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل رہا. اس کے علاوہ میں نے بہت سے لوگوں کو ریکمینڈ کیا اور ہر بندے نے 100% ریویوز دیے. یہ پازیٹیو سائڈ پہ رہا. آپ ہم سے منگوانا چاہیں ہم سے منگوا سکتے ہیں, یا آپ خود بنانا چاہیں خود بنا سکتے ہیں. ریسپی ہمارے چینل پر موجود ہے. کوشش کریں کہ اپنی خوراک کو بدلیں. تھا کہ ایک ہی پاور ہے اور وہ اللہ کی پاور. نو ڈاؤٹ شیطان کو بھی اللہ نے پاورفل بنایا ہے, انٹل انلیس جب تک یہ آخرت کا معاملہ ہے. اس سے پہلے شیطان سے آپ پورا زور لگائیں گے. کہیں آپ کو لگے گا کہ پازیٹیو بہت ویک ہو رہا ہے, نیگیٹو بہت اسٹرانگ ہو رہا ہے, لیکن اس سب میں بھی پازیٹیو کا ساتھ آپ نے نہیں چھوڑنا. آپ نے پازیٹیو کی طرف ہی رہنا ہے. میں نے 2016 میں اس بات کو ریلائز کر لیا تھا. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, مجھے ایک ہی چیز اس سب سے نکال سکتی ہے, دیٹ از پازیٹیوٹی. اللہ کے راستے پہ چلنا پڑے گا, اپنی روح کو روح ربانی سے جوڑنا پڑے گا, اپنا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ محسوس کرنا پڑے گا. 2018 سے میں لوگوں کو بتا کے تھک رہا ہوں کہ اللہ سے جڑ جاؤ, اللہ سے جڑ جاؤ, اللہ کی مانو, کھانے سے مٹھاس نکالو. اللہ نے اور بڑی نعمتیں دی ہیں. اللہ کہہ کہ جھکو, نماز پڑھو, قرآن پڑھو, ایکسرسائز کرو, واک کرو, اچھا سوچو, دوسروں کے ساتھ اچھا کرو, حسن سلوک کرو, صدقہ خیرات کرو. کوئی انسان اگر مشکل میں ہے تو اس کی مشکل کو آسان کرنے کی اگر تمہارے پاس پاور ہے تو کرو. دوسروں کے کام آنا سیکھو, اپنے آپ کو ایک پیٹرن دو, اپنی زندگی کو بدلو. آپ کیوں یہ سوچتے ہو کہ 2 گولیاں 4 گولیاں آپ کے سیروٹونین کو اپ کر دیں گی؟ یقین کرو, سیروٹونین ایک ہنسی سے بھی اپ ہو سکتا ہے, اور سیروٹونین ایک سیڈ سانگ جو ہے وہ میموری سے بھی نیچے جا سکتا ہے, سیڈ سانگ سے بھی نیچے جا سکتا ہے. یہ جو آپ سیڈ سانگ سنتے ہو, آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ ہر چیز ٹرائی کر رہے ہو, آپ ہر طرف جا رہے ہو, آپ اس چیز پہ کام نہیں کر رہے. آپ کو اندر سے آواز تو آتی ہوگی نا کہ یار میں غلط راستے پہ ہوں. آپ کو شاید آتی ہو یا نہ آتی ہو, مجھے بڑی آتی تھی. میں اکثر اپنی امی سے کمپلین کرتا تھا کہ اچھا یہ جو نماز نہیں پڑھتے تو پھر ان کو ڈپریشن کیوں نہیں ہوتا؟ پتہ ہے ان کو اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ کیونکہ ان کے اندر جو ان کے نیگیٹو سائڈ ہے وہ زیادہ اسٹرانگ تھی, اور میرے اندر تو اللہ کا شکر ہے پازیٹیو سائڈ تھی. میری مدر جو ہے وہ ماشاءاللہ 5 سال سے جو ہے وہ تہجد گزار ہے. میرے نانا ابو جو ہے وہ تہجد گزار, میرے دادا تہجد گزار, میرے والد صاحب 5 وقت کے نمازی. تو پھر میں نماز سے دور جاؤں گا تو میری روح تو کپ کپائے گی نا, اندر سے تڑپے گی نا, مجھے پکڑے گی نا, مجھے جکڑے گی نا کہ کس طرف جا رہا ہے. اپنے آپ سے پوچھو ذرا, یہ جو آپ ڈپریشن کرتے جا رہے ہو, اینٹی سائیکوٹک ڈرگز لیتے جا رہے ہو, اینٹی ڈپریسنٹس لیتے جا رہے ہو, کہیں معاملہ روح کا تو نہیں, کہیں معاملہ ملاوٹ کا تو نہیں, کہیں معاملہ جھوٹ کا تو نہیں, کہیں معاملہ کسی کی دل آزاری کا تو نہیں, کہیں معاملہ کسی کے بارے میں برا سوچنے کا تو نہیں, کہیں معاملہ اس جو اندر روح ہے جسے روح ربانی سٹرونگ ہے, پازیٹیو سٹرونگ ہے, اور آپ نیگیٹو کرتے جا رہے ہو. معاملہ اندر سے ہے. اور یہ نہ سوچیے گا کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں گے, اللہ سے جو جڑتا ہے یہ سب آپ کے تھاٹس ہیں اور کچھ نہیں ہے. گاڑی بنانے والے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا بہتر کہ گاڑی کیسے بنی اور یہ کیسے فٹ رہے گی. تو جب اس بنانے والے نے کہہ دیا کہ 5 وقت تمہیں میرے آگے گرنا پڑے گا, جھکنا پڑے گا, اور تمہیں مجھ سے مانگنا پڑے گا, میں تمہیں شفا دوں گا, میں تمہیں بہتر سے بہترین زندگی دوں گا. آپ اس سے نہیں مانگ رہے, پوری دنیا سے مانگ رہے ہیں. نفع اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا, نقصان اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. چاہے پوری دنیا بھی آپ کو نقصان دینا چاہے تب بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی. آپ کو فائدہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. آپ حرام کما کے, آپ یا میں, کوئی بھی انسان برا کام کر کے, آپ نے لفظ سنا ہوگا, کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمیں حرام راس نہیں آتا. میں نے تو ایک انسان کو سنا ہے, میں نے ایک انسان کو یہ بھی سنا ہے کہ اسے کچھ جو ہے وہ پروفٹ ہوا, اور وہ جو پروفٹ تھا وہ سود بیس تھا. اس نے لے لیا, اس نے ایکسیپٹ کر لیا. بعد میں کچھ دیر بعد اس کے بچے بیمار ہوئے اور وہ بہت بیمار ہوا. پھر اس نے خود ایڈمٹ کیا کہ مجھے سود جو ہے وہ مافک نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر جو روح ہے نا وہ اللہ سے جڑی ہوئی ہے, وہ دنیا کے ساتھ جڑی نہیں سکتی. اس کے اندر پازیٹیو سٹرونگ ہے. اگر آپ کے اندر پازیٹیو سٹرونگ ہے, آپ اسے نیگیٹیو نہ کریں.
خوش نصیب بندوں میں سے آپ. میں تو کہتا ہوں جس کو ڈپریشن انزائٹی ہوتا ہے 2 لوگوں کو ہوتا ہے نا, یا تو ایک برے انسان کو ہوگا یا اچھے انسان کو ہوگا. برے انسان کو اگر ہوگا تو اس کے لیے تو توبہ کا رستہ ہے کہ بھائی تو توبہ کر لے, اور اگر اچھے انسان کے لیے ہو رہا ہے, اچھے انسان کو ہو رہا ہے تو اس کو اور اچھا کر لے, اپنے آپ کو بیٹرمنٹ کی طرف لے آئے. جو عقائد اس کے ادھر ادھر ہو گیا ان کو چینج کر دے, بدل دے. سمپل از دس. وائی یو آر لائک ادھر ادھر جا رہے ہو اتنا کچھ. لوگ مجھے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں آپ کو کیا پتا ڈپریشن کیا ہوتا ہے. پتر تینوں کی پتا. جب تم چھوٹے تھے, میں جب 18 سال کا تھا, میں جب 16 سال کا تھا, میں تو بچپن سے ہی والد کے انتقال کے بعد جتنا ڈپریشن ہم نے دیکھا, اس دنیا کے اس بغیرت لوگوں کے رویے ہم نے دیکھے ہیں, ان ذلیل ان مکار چہرے جو ہم نے دیکھے ہیں, ہمارے سے پوچھو آگے کبھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, اندر جلتا ہے. وہی لوگوں نے ہمیں روڈ پہ کر کے رکھ دیا, ذلیل کر کے رکھ دیا. کیا اس نے اٹھایا, اب اس کو چھوڑ دیں. میں آپ کو کہوں نہیں, ڈپریشن از سم تھنگ لائک ڈفرنٹ, یو ہیو ٹو لائک ڈو دس. آپ اتنا کورس کریں, آپ یہ کریں, یہ سب بکواس ہے. آپ کو اللہ سے جڑنا پڑے گا, اس کے راستے پہ چلنا پڑے گا, اس کی ماننی پڑے گی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرنی پڑے گی بس. اور دین سے جو جڑ جاتا ہے شفا وہی پاتا ہے. مارک مائی ورڈز, یہ وہ انسان کہہ رہا ہے جس نے بچپن پورا ڈپریشن میں گزارا اور کال سینٹر میں 8 سال دوائیاں کھائیں. 3.5 سال لگے اس بات کو ریلائز کرنے کے لیے کہ بندے اور اللہ کا تعلق ہوگا تو بندہ ٹھیک ہوگا. 2018 میں, تب سے میں لے کے اب تک یہی بات کر رہا ہوں, سنبھل جاؤ, وقت ہے, بدل جاؤ. اور اگر روح سکون میں ہوگی تو تم سکون میں ہوگے, اور تمہارا ضمیر مطمئن ہوگا. ضمیر ایک بھیڑ کی طرح ہوتا ہے, یا تو وہ بھیڑ ہوتی ہے یا بھیڑیا ہوتا ہے. اس کی فیڈ کیا کر رہے ہو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اسے گند کھلاؤ گے تو وہ گندا ہو جائے گا, اسے صاف کھلاؤ گے تو وہ صاف ہو جائے گا. وہ ایک صاف شفاف روئی کی مانند ہوتا ہے. اسے سفید رنگ کا پانی پلاؤ گے تو وہ سفید ہے, اسے کالا گدلا گندا پانی پلاؤ گے تو وہ گندی ہو جائے گی. آپ اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور کھڑے ہوتے ہو, وہ آپ کو پکڑتا ہے, وہ آپ کو جکڑتا ہے. اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو, اپنے آپ کو ٹھیک کرو. کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جسے مذہب نے منع فرمایا. اس سے پہلے آپ کو مذہب کی نالج ہونا بڑی ضروری ہے. ایٹ لیسٹ بیسکس تو پتہ ہونی چاہیے آپ سب کو. کوشش کریں کہ آئندہ کے بعد ایسا کوئی کام نہ کریں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پسند. آپ دیکھیے گا آپ کا ڈپریشن انزائٹی خود بخود کم ہونا شروع ہو جائے گا, نہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اسی دعا کے ساتھ کہ ایک اور زندگی کے نام کا ہاسپٹل اللہ کرے بن جائے, ورنہ لوگ تو جان سے دیتے ہیں اور ہم سے جھوٹ بول دیتے ہیں, اور بس آپ کو یہ کر دیں گے, آپ کو وہ کر دیں گے, بس ہمیں 5 منٹ فری دے دیں. جس بندے کے پاس 5 منٹ دینے کے پیسے نہیں ہیں وہ 1 کنال کی کوٹھی دے گا ہمیں. اللہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم, اللہ حافظ.